ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول، وقال تعالی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی بنیاد پر مسلسل 3 جمعہ قبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف گوشے ترتیب وار پیش کیے جا رہے تھے، اور پچھلے جمعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہجرت کے لیے جب آپ تشریف لے گئے، وہاں تک کا مضمون مکمل ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کا نام نہیں ہے، اگرچہ کہ لغت میں ڈکشنری میں اگر آپ کھول کر دیکھیں گے ہجرت کے معنی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایسی نہیں تھی۔ مکے کے اہل ایمان کی ہجرت ایسی نہیں تھی کہ صرف مکہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہو گئے، بس مسئلہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ وہ اصل میں اسلام کی ترقی کا آغاز تھا، اسلامی معاشرے کی سب سے پہلی اینٹ تھی، ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کے لیے، اور ایک نئے باب کا آغاز تھا کہ ہجرت سے پہلے کی زندگی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی، جی اس میں سے نبوت کے بعد کی 13 سالہ زندگی، انتہائی مسائل، مصائب، شدائد، آزمائشیں، جی 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی زندگی۔ لیکن جب آپ نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے، تو پھر اس کے بعد اسلام کو ایک ایسی نئی زندگی ملی، اسلام کی تاریخ کا ایک نئے ایسے باب کا آغاز ہوا جہاں سے اسلام کی ترقی سمجھ میں آتی ہے،
جہاں سے مسلمانوں کو عزت سمجھ میں آتی ہے، جہاں سے مسلمانوں کے جیسا کلمے کو قبول کرنے کا تسلسل سمجھ میں آتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مشکلیں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ رہے ہیں، کیا عجیب تاریخ کا ایک ایسا عجیب نمونہ ہے۔ مکہ آپ کا جائے پیدائش، جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کا بچپنا گزرا، آپ کی جوانی گزری، آپ کی شادی ہوئی، آپ کی تجارت کے اسفار ہوئے، جیسا آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا، اپنوں کو بلایا، غیروں کو دعوت دی، 13 سال یعنی کل 53 سال کی عمر مکے میں گزاری۔ لیکن مکے کے لوگ آپ پر زمین اتنی تنگ کر دی کہ آپ کا جینا دو بھر کر دیا جی۔ آپ کے گھر کو 100 ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر آپ کے جان کے پیاسے بن کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور جب آپ وہاں سے راتوں رات اللہ کی نگرانی میں نکل کر غار ثور میں 3 دن تک رہے، مکے میں اعلان ہوا تلاش کے بعد جو محمد کو زندہ یا ان کو قتل کر کے لائے گا ان کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں مکے کے لوگ پاگلوں کے طریقے سے حضور کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ مکے کی صورتحال ہے، اور ادھر مدینہ منورہ کی صورتحال کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے لوگ روزانہ صبح میں ثنیۃ الوداع جو پہاڑی کی ایک گھاٹی ہے وہاں تک مدینے کے لوگ آ کر کھڑے ہو کر سرکار کے استقبال کا انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار آئیں گے تو ہم استقبال کریں گے۔ ایک علاقہ آپ کو نکالنے پر ایک علاقہ آپ کا جانی دشمن بن رہا ہے، اور لوگ وہاں کے آپ کو پکڑ کر جیسا انعام حاصل کرنے کے لالچ میں ہیں، اور ایک طرف آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے بے چین ہے، آپ کے راستے میں اپنی پلکیں بچھانے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں۔ روز آتے دیکھتے کہ بھئی قافلے آنے کے وقت کا جی انتظار کرتے، بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب سفر کا وقت ختم ہوتا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے کہ ابھی یہاں سے کوئی خوشخبری نہیں۔ کیا اللہ کا نظام ہے؟ ایک طرف پیغمبر کو جی صاحب ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی دشمنی اور ان کے خون کے خطرے کے پیاسے بنے ہوئے، اور ایک طرف آپ کے استقبال کے لیے بے چین و بے قرار ہو رہے۔ اللہ کا کرنا یہ تمام مصائب سے نکل کر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو قباء کہتے ہیں، جو لوگ حج اور عمرے کو گئے اللہ سب کو مقدر فرمائے جی، مدینے میں جتنے دن وہاں رہتے ہیں 5 دن 8 دن، ہر روز وہاں رہنے والا باوضو اپنی جگہ سے جی صاحب مسجد قباء کو جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا جو اپنی جگہ سے، اپنے گھر سے، اپنے رہنے کی جگہ سے باوضو ہو کر مسجد قباء جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ مدینے کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے محل قباء تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے، 1 دن نہیں 14 دن تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محل قباء کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ کیا کام کیا معلوم ہے؟ یہاں آنے کے بعد قباء کے علاقے میں جب آپ نے کتنے دن قیام کیا؟ 14 دن قیام کیا، تو آپ نے ان 14 دنوں کے اندر
سب سے پہلا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد کی تعمیر کی فکر تھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ کیا قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ اگر کسی جگہ ٹھہرنے کے لائق، آپ کے لائق کوئی جگہ ہے تو وہ یہ مسجد ہے جس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ دکھاوا مقصود نہیں تھا، تعریف مقصود نہیں تھی، تشہیر مقصود نہیں تھی، شہرت مقصود نہیں تھی، بلکہ یہاں رہ کر پیغمبر نے سوچا اگر مسلمانوں کو ایک جگہ رہنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام اسلامی سماج، اسلامی سوسائٹی، اسلامی مرکز کی بنیاد ہے مسجد۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے جیسا جو کام کیا وہ کیا کام تھا؟ مسجد قباء کی تعمیر کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں مسجد کی بھی تعریف کی۔ مسجد جس محلے میں ہے اس محلے والوں کی تعریف کی۔ مسجد کی تعریف تو سمجھ میں آتی ہے، وہ اللہ کی نسبت والا گھر ہے، لیکن مسجد کے محلے والوں کی تعریف، اہل محلہ کی تعریف، یہ تو ان کے نصیبے کی بات ہے۔ یہ تو رشوت سے چلنے والا کام تو نہیں ہوتا، پریشر سے جی صاحب کیا جانے والا کام تو نہیں تھا، کسی کے دباؤ میں کسی کی تعریف کی جا رہی ہو، کسی کی چاپلوسی اور تملق کی بنیاد پر تعریف کی جا رہی ہو۔ یہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ چمچہ گیری کی وجہ سے جی صاحب کسی کی تعریف کی جا رہی ہو۔ دنیا والے چمچہ گیری میں تعریف کر سکتے ہیں، تملق کی بنیاد پر آپ کو بڑا بتا سکتے ہیں، لیکن عرش الہی سے کسی محلے کے لوگوں کی تعریف کا ہو جانا کتنے بڑے مقبولیت کی بات ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ جو مسجد تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں آپ اس میں ٹھہریں، اس میں نماز پڑھیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ اللہ نے اس مسجد کے محلے کے لوگوں کی تعریف کس بنیاد پر کی؟ کپڑوں کی بنیاد پر نہیں، عہدوں کی بنیاد پر نہیں کہ یہ بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ سب شاہی لباس پہنتے ہیں، شاہی کھانے کھاتے ہیں، نا۔ غور کرو، یہ مسلمان کی پہچان ہے اور اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا سبب ہے۔ کیا فرمایا؟ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ بستے ہیں، اس محلے میں ایسے لوگ بستے ہیں، ان یتطہروا، جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ یحبون ان یتطہروا۔ عرب میں پانی کی بڑی قلت تھی، اس لیے طہارت اینٹ کے ڈھیلے، مٹی کے ڈھیلوں سے طہارت ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی پیشاب سے، پیخانے سے فارغ ہوا، مٹی کے ڈھیلوں سے جگہ کو صاف کیا، وقتی طور پر تو صاف ہو جائے گا، لیکن گرم علاقے میں کام کر رہا ہے، پسینہ نکلے گا جی صاحب، تو جسم کے اندر ایک قسم کی بو پیدا ہوگی، ایک قسم کی تعفن پیدا ہوگی جی۔ لیکن اہل قباء کا مزاج یہ تھا، وہ طہارت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے۔ پانی اگرچہ کہ لانے میں بہت مشکل ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود پانی سے طہارت اور استنجا کرتے تھے۔
تو جب استنجا کیا تو اب مکمل پاک اور صاف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے محلے والوں کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو لوگ کے پاک صاف پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ واللہ یحب المطہرین، اللہ کی محبت، اللہ کی پسندیدگی ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو طہارت لینا جی صاحب عیب معلوم ہو رہا ہے، باطہارت رہنا دقیانوسیت سمجھی جا رہی ہے، جی استنجا کرنے کو عیب گردانا جا رہا ہے۔ اور جب بھی ان سے کہو کہ بھئی اذان ہو گئی مسجد میں چلو، نہیں مول صاحب طہارت سے نہیں۔ ایک زمانے میں تو بڑے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، جی جنازے میں آ رہے ہیں، قریبی رشتے کے جی صاحب دفنانے کے عمل میں آ رہے ہیں اور مسجد سے باہر کھڑے ہیں، اور جب ان سے کہا جا رہا کہ بھئی حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جب وہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھو، یہ حق ہے، آخری حق ہے، یہ تو اب قبر میں چلا جائے گا، اس کے بعد اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے۔ صاف کہتے کہ طہارت سے نہیں ہے۔ پاکیزہ زندگی آج گٹکے کھا کر، آج شراب پی کر، آج گانجا استعمال کر کے ہم کتنے پاکیزہ ہیں غور کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے اس علاقے کے پی ایس میں جا کے دیکھو، کہاں کے نوجوانوں کا نام وہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں تو ہم برے ہیں، ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ہمارے بارے میں غیبت کرتے ہیں، ہماری چغلیوں سے پیٹ بھرتے ہیں، بھرو، لیکن یہ بھی تو غور کرو، ایک وہ نوجوان ہے، ایک وہ محلہ ہے جہاں کے رہنے والوں کی تعریف اللہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن میں کر رہا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہماری زندگیاں، ہماری جوانیاں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا پیسہ، ہماری سوچ، ہماری فکریں، وہ سب گندگی کو پھیلانے میں، گندا رہنے میں، دوسروں کو گندا کرنے میں ہمارا پیسہ، ہماری صلاحیت، ہماری جی صاحب جو ہے محنت ہے، سب اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ خیر الغرض مجھے کچھ اور مضمون ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلا قدم جب پیغمبر نے مدینہ منورہ کے قریب رکھا ہجرت سے نکل کر، تو آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ ارے ذرا ساتھ تو دیو، یہ مسجد کی تعمیر کی۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء۔ اللہ سب کو وہاں کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنے دن رہے قباء میں؟ 14 دن رہے۔ 14 دن کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکلے۔ قباء سے نکل کے 2 میل کا کچھ جیسا فاصلہ ہے مسجد قباء سے مدینہ منورہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد جب مدینہ کی سرزمین پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا، آپ تو اونٹنی پر سوار تھے، ہر آدمی یہ چاہتا کہ سرکار میرے گھر میں قیام کرے، مجھے مہمان نوازی کا شرف ملے، میں میزبان بنوں، آنے والے مہمانوں کا اکرام، ان کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سرکار مہمان بنے۔ حضور نے اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی اور کہہ دیا کہ یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ سرکار نے اپنے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، اونٹ چلتے 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 جس جگہ آج مسجد نبوی ہے وہاں بیٹھ گئی اونٹنی۔ قریب میں گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ دوڑ کے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی پر جو سامان تھا وہ سب سمیٹ لیا اور کہہ دیا کہ یہ مقدر میرے لیے لکھ دیا گیا، میرے گھر اللہ کے رسول مہمان بن کر رہیں گے۔
آپ نے مدینے میں قدم رکھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، قباء کے اندر تو ایک کام کیا، لیکن مدینے میں آنے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو صحابہ کو حکم دیا اور خود اس میں شریک ہوئے وہ یہ تھا کہ یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ جی 2 یتیم بچوں کی زمین پسند کی گئی جہاں اونٹنی بیٹھی تھی قریب میں، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دے کر اس زمین کو خریدا اور پھر وہاں مسجد کی تعمیر کی۔ حضور کا ہجرت کے بعد مدینے میں پہلا قدم پڑا 2 میل دور، تو بھی آپ کا پہلا کام مسجد کی تعمیر۔ جیسا مدینہ منورہ میں سرکار کا قدم پڑا تو وہاں بھی سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی۔ وہ کیوں؟ اس واسطے کہ اسلامی کمیونٹی کا، اسلامی سماج کا، اسلامی نظام کا، اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا عنصر اگر کوئی ہے جہاں سے جی صاحب مسلمانوں کو روحانی غذا ملتی ہے تو وہ جگہ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ وہ جگہ مسجد ہے۔ جہاں مسجد ہے اس بات کا اعلان ہے وہاں کے رہنے والے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تبھی تو مسجد ہوگی۔ جہاں مسجد ہے اس بات کا اعلان ہے کہ یہاں رہنے والے جی صاحب جو ہے وہ علمی اعتبار سے، دین سیکھنے کے اعتبار سے، دین سکھانے کے اعتبار سے یہ لوگ فکر مند ہیں۔ جہاں مسجد ہے اس بات کی علامت ہے کہ جی صاحب یہاں کے رہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ مسجد میں آئیں گے ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوگا، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہوگی۔ مسجد ہے اجتماعیت ہے، مسجد ہے علمی جی صاحب روحانی غذا ہے، مسجد ہے اللہ سے تعلق کی علامت ہے۔ لیکن اس لیکن کے بعد جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ انتہائی تلخ اور انتہائی فکر انگیز اور انتہائی توجہ دینے کے لائق ہے۔ لیکن آج الحمدللہ مسجدوں کی قلت نہیں ہے، مسجدوں کی کمی ہے کیا؟ مسجدوں کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ مسجدوں کی اتنی کثرت ہے، جس دوسری گلی کے بعد تیسری گلی آپ نکل جاؤ، کسی بھی محلے کے اندر سے آپ کو اللہ کے گھر کا مینار نظر آئے گا، جی کہیں سے آوازیں نظر آئیں گی، کہیں سے اذان کی آواز بلند ہوگی، جی شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ کو مسجد نظر نہ آتی ہو۔ بلکہ اس وقت میں تو لوگ پیسہ لے کر پھر رہے ہیں اور بار بار اصرار کر رہے ہیں کہیں مسجد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ہم مسجد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ سوال یہ ہے، بہت توجہ سے سننا، سوال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس مسجدوں کی کمی نہیں ہے، مسجدوں کی تعداد تو الحمدللہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ کبھی اس نقطے پر غور کیجئے۔ جبکہ مسجد کا وجود ہمارے تعلق مع اللہ کی دلیل ہے، مسجد کا وجود ہمارے دینی علم کے مرکز ہونے کی دلیل ہے، مسجد کا وجود مسلمانوں کے اجتماعیت کی دلیل ہے، لیکن آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ کوئی جمعہ کو آتا ہے تو صرف جمعہ کو ہی مسجد کی چوکٹ کھندلتا ہے، نہیں کوئی عید کو جی صاحب عیدگاہ کی چوکٹ کھندلتا ہے تو عیدگاہ کو عید کے دن ہی کھندلتا ہے، نہیں کوئی کبھی اتفاق سے آ گیا تو بس اتفاق سے آ گیا۔ فجر میں دیکھو
جا کے مسجدوں کا سروے کرو، کاپی پین لے کر نکل جاؤ، ہر محلہ جاؤ، اس محلے میں، اس محلے میں، اس محلے میں، اس مسجد میں، اس مسجد میں، روزانہ ایک مسجد میں فجر کی نماز پڑھو اور مصلیوں کی تعداد لکھو، اندازہ ہوگا مسلمان گھرانے کتنے ہیں اور مسجد ویرانی کا شکوہ کر رہی ہے۔ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ اگر میرا سوال سمجھ میں آیا تو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو نیند آئے گی۔ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ سوال کیا ہے؟ آج مسجدوں کی کمی نہیں ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گیا اردو میں؟ آج مسجدوں کی کمی نہیں ہے، لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ چلے جاؤ دیہاتوں میں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، ایک امام صاحب، انہوں اذان دے لینا، انہوں نماز پڑھ لینا، انہوں دروازہ کھولنا، انہوں دروازہ بند کرنا، انہوں چراغ ڈال جلانا، انہوں چراغ بند کرنا، یہ سب انہوں جھاڑ لینا، انہوں جھٹکا دے لینا، انہوں آنا، انہوں جانا۔ گھر کتنے؟ 50، گھر کتنے؟ 20، گھر کتنے؟ فلاں، گھر کتنے؟ اتنے۔ شہروں کی مسجدیں بھی شہریوں کی تعداد کے اعتبار سے وہ بھی ویرانی میں شمار ہے۔ 300 گھر ہیں، یہ سب کہاں ہیں؟ ووٹر لسٹ اگر نکالیں گے، 300 گھر اگر ایک وارڈ کے لیے یہ سب مسلمانوں کے آ رہے ہیں تو کہاں ہیں 300 لوگ؟ فجر میں دیکھو 3 صف نہیں ہیں۔ تو ہمارے مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ یہ ہے سمجھنے کا یہ سب نقطہ۔ اس کی 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مساجد ویرانی کی طرف یہ صاحب سفر شروع کر دیا۔ ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، بازار آباد ہیں، کاروبار آباد ہیں، ملازمتیں آباد ہیں یہ صاحب، اور سب کچھ آباد ہے۔ شاپنگ مالوں میں جا کر دیکھو، آباد ہے، ہر چیز، ہر جگہ، ہر جی صاحب نکڑ پر آبادی آپ کو نظر آئے گی۔ آباد نہیں ہے تو اللہ کا گھر آباد نہیں۔ اس کی کتنی بنیادی وجہ ہے؟ 3 بنیادی وجہ۔ نمبر 1، پہلی وجہ مسجدوں کے ویران ہونے کی پہلی وجہ ہمارے گھروں میں، اردو سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے گھروں میں نماز کی تربیت میں کمزوری ہو گئی۔ یہ لفظ میں پھر سے بولتا ہوں، مسجدیں ویران ہونے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں نماز کی تربیت وہ کمزور ہو گئی، ڈھیلی پڑ گئی، نہیں بلکہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں ختم ہو گئی تو بھی شاید میں غلط نہیں رہوں گا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہمارے گھروں میں فجر کے وقت میں باپ سو رہا ہے، ماں سو رہی ہے، بھائی سو رہا ہے، بہن سو رہی ہے، داماد سو رہا ہے، بہو سو رہی ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ ارے یہ کیا بتا رہا؟ یہ بتا رہا کہ ہمارے گھر میں نماز کی تربیت ختم ہو چکی۔ ہمارے گھروں سے نماز کی تربیت ختم ہو چکی ہے۔ اگر گھر میں اذان ہوتے ہی باپ وضو بنانے میں لگتا، ماں مصلی کی طرف لپکتی، تو آپ بولیے
کبھی باپ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کپڑے چینج کر رہا ہے، دروازہ کھول کے جا رہا ہے، ماں جی صاحب وضو کر رہی ہے، سر پہ اوڑھنی ڈال رہی ہے، مصلی بچھا رہی ہے، سجدے کر رہی ہے، آپ بولیے گھر کے اندر جی صاحب جو ہے نماز کی تربیت کا مزاج مضبوط ہے؟ ہم نے کیا سمجھا؟ جا رہے نماز کو جا، اذان ہوگی جاتا نہیں۔ نماز کا حکم دینا، اردو سمجھ میں آ رہی؟ نماز کا حکم دینا ہم نے سمجھا یہ تربیت ہے۔ تربیت یہ نہیں ہے، تربیت یہ نہیں ہے حکم دینا، تربیت یہ ہے کہ آپ وضو کریں، تربیت یہ ہے کہ آپ کپڑے بدلیں، تربیت یہ ہے کہ آپ مسجد کے لیے نکلیں، تربیت یہ ہے کہ ماں وضو کرے، تربیت یہ ہے کہ وہ مصلی لے، تربیت یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ یہ تربیت ہے۔ جب یہ ماحول گھر کا بنے گا، حکم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر زندگی کا وقت پر نماز پڑھنا گھر کا ایک حصہ، زندگی کا ایک حصہ بنا جائے گا۔ بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بڑوں کو حکم دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قسم کھا لو 3 قرآن سر پہ رکھ کے، کیا داڑیاں، کیا جھبے، کیا امامے، کیا تسبیح، کیا جی صاحب پیشانی پر محراب، گھر کا کیا ماحول ہے۔ یہاں معتبری کرنے سے کسی کی دینداری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں تو خالی عہدوں کے لیے لڑ لینا ہے، تو صدر میں صدر، تو سیکرٹری میں سیکرٹری، تو جی صاحب یہ، تو وہ، یہ ہے یہ خالی سیاسی اڈے بنا دیے گئے مسجدوں کو۔ اللہ کا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے رسول کی جی صاحب دین کی یہ سب ختم ہو گیا۔ تو ہم نے ختم کیا، کوئی غیر نے نہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہے مسجدوں کے اس نظام کو ختم کر سکے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم نے لگایا اس مسجد کے نظام کو، یہ سب تباہ و برباد کیا ہم نے کیا۔ کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو داؤد کی روایت اٹھاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، جیسا وہم، جبکہ وہ ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کی عمر کے بچے بازار میں رہتے، گھر میں رہتے؟ ارے کہاں رہتے؟ گھر میں رہتے۔ تو گھر میں رہتے ہیں تو سرپرستوں کو حکم دیا تم ان کو بار بار بولتے رہو چونکہ یہ ابھی بچے ہیں۔ وَضْرِبُوهُمْ اذا بلغا، جو ہے 10، جب یہ 10 سال کو پہنچ جائیں اور نماز چھوڑے تو ان کو مارو۔ اسکول نہیں گیا، باپ کا ہاتھ اٹھا، جی ٹیوشن نہیں گیا، ماں کا ہاتھ حرکت میں آیا، ہوم ورک نہیں کیا، ماں کی زبان چلی، امتحان میں نمبر نہیں لایا، باپ کا غصہ پارا چڑھا ہوا ہے، لیکن یہی نماز نہیں پڑھتا بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو نادان ہے، ابھی تو عمرچ کیا ہے، اتنا جلدی ایسا کرے تو کیسا؟ آپ بولیے گھروں میں نماز کی تربیت کا ماحول ہے؟ کیا کروں، میری قوم قرآن سے دور ہے۔ اللہ کا کلام اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا حاجی صاحب۔ حضرت اسماعیل کون ہے؟
ارے بولو، ارے بولو، کیونکہ وہ خالی سیزن وائز نامہ یاد رکھنے کے عادی ہم لوگ، سیزن جیسا چل رہا ویسا کام کریں گے. جی قربانی کا سیزن چلا تو جب بولیں گے اسماعیل علیہ السلام انہوں جو قربانی دیے تھے، سیزن نہیں ہے نا ابھی ہے. محرم کا سیزن آیا تو حسن حسین نام یاد رہیں گا. جی ذی الحج کا موسم جو آئے گا تو جب حضرت اسماعیل ابراہیم یاد رہیں گے. ربیع الاول آیا تو محمد کا نام یاد رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب سیزن ختم ہو جائے گا تو بس ختم ہو جائے گا. ہم خالی سیزن کے مسلمان بن کے بیٹھے ہیں. حضرت اسماعیل کی ایک ہی ادا ہم کو معلوم ہے، اور وہ یہ ہے خواب میں باپ نے دیکھا تھا قربانی کرتے ہوئے، بیٹے سے کہا تھا، بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جو حکم ملا کر گزریے، میں آپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں. جھک گئے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قرآن نے ایک دوسری خوبی بھی ذکر کی، لیکن کیا کروں، میری قوم قرآن پڑھی تب نہ معلوم ہونے کے لیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ کہلائے ان کی ایک اور خوبی کا تذکرہ کیا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اہل کا پہلا لفظ بیوی کے لیے بولا جاتا ہے، اہل کا دوسرا لفظ آل اولاد کے لیے، افراد خاندان کے لیے، جس صاحب فیملی میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، حکم دیتے تھے کس کو؟ بیوی بچوں کو. کیا میں آپ سے یہ سوال کروں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان اور گھرانہ کون سا تھا؟ آپ جواب دیں گے ارے یہ تو پیغمبرانہ گھر ہے، کیونکہ اسماعیل کے والد ابراہیم ہیں. جی یہ تو پیغمبرانہ گھرانہ ہے. اسماعیل کا گھر پیغمبرانہ گھرانہ. خود اسماعیل انبیاء کی اولاد میں ہیں. جو انبیاء کی اولاد ہو، انبیاء کا گھرانہ ہو، اس گھر میں نماز کے لیے بولنے کی کوئی ضرورت باقی رہے گی؟ ارے بولو نا، نہیں رہے گی. مگر قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل پیغمبرانہ گھرانہ ہونے کے باوجود، اولاد انبیاء ہونے کے باوجود، اپنے گھر کی اولاد کو، اپنے گھر کے جساب بیوی بچوں کو وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ان کو پابند کرتے تھے نماز کے بارے میں، ان کو پابند کرتے تھے یہ سب زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں. پیغمبرانہ گھرانہ ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. اولاد انبیاء ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ لوگوں کو، قیامت تک آنے والے مومنوں کو پتہ چلے ایک نبی کی فکر، ایک نبی کی سوچ اپنے گھر کے بارے میں بھی یہ ہوتی ہے، میرا گھر بھی اللہ کے حکم کے اوپر چلنے والا بنے. اس فکر کو بتانے کے لیے یہ آیت ذکر کی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور بتایا ماحول گھر میں نماز کا ہو، ماحول گھر میں زکوٰۃ کا ہو، ماحول گھر میں نماز کا تبصرہ اور تذکرہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد، ارے ابراہیم علیہ السلام کو جانتے نہیں جانتے، وہ سیزن وائز جاننا تو پکا ہے، وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت میں خانہ کعبہ تعمیر کی، اس وقت میں جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے. کیا دعا ہے صاحب؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ، اے رب، مجھے بھی اور میری نسل کو بھی
نسل سے مراد کون ہے؟ اولاد، پیغمبر کی اولاد۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس لائق بنا کہ ہم نماز قائم کر سکیں۔ دعا کر رہے ہیں ماحول بنانے کے لیے، حکم دے رہے ہیں ماحول بنانے کے لیے۔ قرآن میں سورہ لقمان ہے، 21ویں پارے میں سورہ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام کا جو چیپٹر 21ویں پارے میں سورہ لقمان کا ایک رکوع کا چیپٹر، یہ اپنے بچوں کی تربیت کس صاحب رخ پر کرنا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کبھی قرآن کھول کر وہ ایک رکوع پڑھیے، سورہ لقمان کا چیپٹر پڑھیے، اپنے بچوں کو کن خطوط پر ان کی تربیت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اس میں کیا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ۔ اسماعیل علیہ السلام نماز کا حکم دے رہے ہیں گھر والوں کو، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں نماز کے صاحب قیام کے لیے، حضرت لقمان اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں نماز کے لیے، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کتابوں میں ملتا ہے، سرکار گھر والیوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے، بات چیت گھر کے اندر گھر کی باتیں ہوتی ہیں، اور گھر والوں سے بات، کہاں گئے حاجی صاحب، گھر والوں سے بات کرنا بھی سنت ہے۔ میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، دال پکانا سنت ہے۔ یہ سنتاں تو ایسا یاد کر لیے، سورہ فاتحہ میں بھی غلطی جا سکتی مگر یہ سنتاں میں غلطی نہیں جا سکتی۔ جمعہ کے دن میٹھا کھانا، دال پکانا، ایسی پرفیکٹ سنتاں ہے، اس میں جو ہے لقمہ بھی نہیں ملتا۔ پتہ نہیں کوئی سی کتاب میں پڑھا ہے کہ صاحب جمعے کے دن میٹھا کھانا سنت ہے، ہمارے تو آج تک ملی نہیں، نہ کوئی کھلاتا ہے ہمارے کو۔ سنت گھر والی سے بات کرنا بھی سنت ہے۔ یہ معتبر دولہا نوشا حبل کو منہ بنایا تو 10 بچے ہوئے تک بھی منہ بنایا، منہ بنا کو 10 بچے ہیں، اس کو منہ کھولیا تو کتنے رہیں گے؟ ارے بیوی سے بات کرنے کو آر سمجھ رہی، مردانگی کے خلاف سمجھ رہے ہیں، حالانکہ گھر والی سے مزاح کی باتیں کرنا، جس اب دل لگی کی باتیں کرنا بھی سنت ہے۔ جب دیکھو پکائیے دھوئیے، یہ نہیں کری، وہ نہیں کری، وہ نہیں لائی، یہ نہ لائی، یہ نہیں اٹھائی، وہ نہیں اٹھائی، یہ پہاڑے تو اچھے یاد کری، 2 ایک کندو 2 دگنی 4 کے جیسا، مگر کبھی بیوی سے ہنسی مذاق کی بات بھی کیا نہیں۔ بابا سکھائے نہیں، بابا کو کرتے دیکھے نہیں، ہمیں کرتے نہیں۔ بابا کو جب بھی دیکھے ٹانک ڈال لے کو آئے، کہاں گئی رہی اری توری دیکھے، ہم بھی وہ پی کو جی صاحب اری توری بول رہے، اور کیا بول رہے؟ جیسا بابا کو دیکھے ویسا کاپی کر رہے، اور یہ سمجھ رہے یہ زندگی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً فرماتی ہیں، جب گھر میں سرکار ہوتے، مزاح کی باتیں، دل لگی کی باتیں، جیسا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کرتے رہتے، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا، اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی، سرکار ایک دم ہم سے ایسے علیحدہ ہوتے گویا کہ ہم کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ کیا ہے نبی کا یہ عمل؟ گھر میں ماحول بنانے کے لیے آپ کا عمل ہے، باتیں گھر کی چلاؤ، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ گھر والوں کو احساس دلانے کے لیے کہ گھر کا ماحول نمازی ہونا چاہیے۔ جب سے ہمارے گھروں میں یہ جو نظام، گھر میں نماز کی تربیت کا جو نظام ہے یہ ختم ہو گیا، مسجد ویران ہے۔ دیکھو غلطی کہاں ہو رہی، اثر کہاں ہو رہا۔ ہم یہاں پکار لے رہے ہیں نمازیاں نہیں ہیں، نمازی، یہاں بول لینے سے کیا بھی نہیں ہوتا، یہاں 100 سال بھی بولتے رہے نمازیاں نہیں ہیں، نمازیاں نہیں بڑھیں گے۔ اس کی محنت کہاں ہونا ہے؟
گھر کے اندر ہونا ہے، گھر کے ماحول کو بنانا ہے، گھر کے اندر بچوں کے درمیان میں تمہارا وضو کرنا، تمہارا سب کپڑے بدلنا، تمہارا گھر سے نکلنا، تمہاری اذان کی آواز پر متحرک ہو جانا، تمہارا دعائیں کرنا، یہ ماحول کو سازگار بناتا ہے۔ اب تم کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، چل نماز کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ تم سے پہلے دروازہ کھول کے ریڈی رہے گا، چلو ابا جان چلیں گے بول کے۔ یہ ہے دینی ماحول۔ پردہ ڈال لینا، جی صاحب پلوں پہ پلو گھما لینا، اب ہاتھوں میں گلوزاں پہن لینا، یہ سب تماشے ڈرامے بازیاں ہیں۔ جو کام کرنے کا ہے وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنے کا سب لازم کر لے کے خامخواہ کے پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں اسی سے سیدھا جنت الفردوس ملنے والی ہے۔ پہلی غلطی سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ ارے بولو میں چھوڑنے والا آدمی تو ہوں نہیں، 1 گھنٹہ رہو، 1 گھنٹہ 10 منٹ رہو، تمہاری نظریں کتنی گھڑی پہ پڑی رہو، مضمون سمجھ میں آیا تو چھوڑنے کا کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارے مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ گھروں میں نماز کی تربیت کمزور ہو گئی۔ جب تک ہم ادھر فکر نہیں کریں گے مسجدیں بھریں گی نہیں۔ کسی بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ کسی محلے کی دینداری دیکھنا ہو کہ یہ محلہ دینداروں کا ہے تو مسجدیں دیکھو، کسی محلے کی عورتوں کی دینداری دیکھنا ہو تو مسجدوں کو دیکھو۔ اگر مسجد کی صفیں بھری پڑی ہیں سمجھ جاؤ یہاں کے گھر دیندار ہیں، اگر مسجدوں کی صفیں خالی ہیں تو باوجود برخوں کے، باوجود پلوں کے، باوجود گلوزوں کے گھروں کے اندر عورت دیندار نہیں ہے، دنیا دار ہے، دنیا دار ہے، دنیا دار ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر گھر میں عورت دیندار ہوتی اذان کے بعد مسجد میں بھیجے بغیر خاموش نہیں رہتی۔ وہاں ہونا چاہیے تربیت۔ جب سے ہمارے گھروں کا نظام نماز کی تربیت کے بارے میں کمزور بلکہ ختم ہو گیا، مسجدیں آہستہ آہستہ ویران ہو گئی۔ ابھی کل ہم سنگاریڈی میں تھے، 5 اضلاع کا جی صاحب وہاں ایک تربیتی ورکشاپ تھا، دینی کاموں کے اندر جھول کیوں آ رہا، تو ایک مولانا سے بات ہوتی، انہوں نے کہا کہ مول صاحب ہماری مسجد تو جمعہ میں ویران ہو گئی، بس جب 5 منٹ باقی رہتے دوسرا خطبہ شروع ہوتا تب بھاگ کے آ رہے، وہ 5 منٹ کا خطبہ سن کے نماز پڑھ کے دھن بلکہ 10 منٹ پہ نکل جا رہے ہیں۔ بس مطلب تمہارا ایک کا کہیں کو پورے مسجدوں کا بھی یہ حال ہے، تم کہیں کو رونا رو رہے، پوروں کا رونا یہ ہے۔ گھر میں ماحول ہوتا تو وہاں اذان کے بعد ایک بھی گھر میں نہیں ٹکتا۔ پہلی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری وجہ مسجدوں کے ویران ہونے کی دوسری وجہ دنیا کی مصروفیتوں کی وجہ سے، ملازمت، کاروبار، تجارت، جی صاحب جو ہے، اور روزی روٹی کے لیے جتنی بھاگ دوڑ، یہ جو دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے آخرت کی جو ترجیحات ہیں وہ بدل گئی۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے کاموں کو جو ہم مقدم رکھنا چاہیے تھا، ترجیح کا مطلب یہ ہے ہمارے سامنے 2 ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اس میں سے پہلے کون سا کام کرنا، اس کو بولتے ہیں ترجیح۔ ہمارے پاس دنیاوی مصروفیتیں اتنی غالب آ گئیں کہ ہمارے پاس آخرت کے کاموں کی کوئی جی صاحب تفصیلی نہیں ہے۔ ایک 2-3 چھوٹی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر اس میں سے جو انگوٹھا چھاپ ہے آج تک مسجد کی مدرسے کی گھنٹی نے سنے، ان کو اٹھا کر پوچھو آپ کا پوترا کتنے بجے مدرسے کو جاتا، اسکول کا ٹائم کیا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ ارے پوترا نواسا جی صاحب انہوں تو مدرسے کو لے گئے نا، گھنٹی اتنے سنے انہوں، پوترا نواسا اسکول کو کتنے بجے جاتا، بولتے نہیں بولتے؟ بولتے۔ کتنے بجے آتا، بولتے نہیں بولتے؟ بولتے۔
آپ کمپنی میں کام کر رہی ہیں، کمپنی میں کب جانا، کمپنی سے کب نکلنا، آپ کو ٹائم ٹیبل معلوم ہے؟ معلوم جی۔ کھیت والے کو پانی دینے کے لیے کب اٹھ کے جانا ہے، کب پانی دینا ہے، کب نہیں دینا ہے، کھیتی کرنے والے کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ معلوم جی۔ کاروبار کرنے والے کو دکان کتنے بجے کھولنا ہے، دکان گراہک آندے نکو آندے کب بند کرنا ہے، دکان والے کو معلوم ہے نہیں ہے؟ کاروبار کا وقت، ابتدا انتہا دونوں معلوم ہے، ملازمت کا ابتدا انتہا دونوں معلوم ہے جی۔ بچے کے آنے اور جانے کا ٹائم ٹیبل معلوم ہے، بچوں کے امتحان کے شیڈول معلوم ہے جی صاحب، ہمارے جو ہے آمدنی کے ذرائع کا شیڈول ہم کو معلوم ہے۔ لیکن اس لیکن کے بعد کی بات یہ ہے، لیکن اگر ہم سے یہ پوچھے آج اس وقت یہاں بٹھا کر ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کر فجر کی نماز کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا، کتنے بجے ختم ہو رہا، امام صاحب بھی آپ کے برابر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا جی صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو پوروں میں سے ایک دو نکلے تو بہت ہے۔ کیوں؟ جب آپ بچے کے اسکول کا ٹائم ٹیبل یاد رکھ سکتے ہیں، اس کے آنے کا، اس کے جانے کا، اس کے کھانے کا، آفس کو آنے کا، آفس کو جانے کا جی صاحب، کھیت کو جانے کا، کھیت کو آنے کا جی، آپ کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس معلوم ہے۔ گھر کا ہر فرد، نانا ہو معلوم، دادا ہو معلوم، پھپھو ہو معلوم، ماموں ہے معلوم، بھائی معلوم، بہن معلوم، اماں کو معلوم، بابا کو معلوم، ہر ایک بولتے ہیں ٹائم ہو گیا ابھی نہیں آیا بچہ، ٹائم ہو گیا ابھی نہیں آیا بچہ، سب کو معلوم ہے اسکول کا ٹائم ٹیبل۔ پھر مسلمان ہے، نبی کا غلام ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، پھر تجھے نماز کے اوقات کا کیوں علم نہیں ہے؟ فجر کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز کو وقت وقت میں فرض کیا۔ جب اللہ کرے وقت پر میں نے نماز فرض کیا، وقت آئے گا نماز صحیح ہوگی، بے وقت پڑھے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کی صحت، عبادتوں کی صحت، قبولیت اوقات کے ساتھ جب مربوط ہے، پھر کیسا مسلمان ہے؟ پڑھا لکھا ہے، MBBS ہے، M.Phil ہے، ڈگریاں ہے، دنیاوی کاروبار میں ماہر ہے، لیکن اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ نماز کے بارے میں ترجیح نہیں ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل تو لکھا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی مصروفیتوں نے ہم کو آخرت کے کاموں کی ترجیحات کو بدل کے رکھ دیا۔ ہم نے دنیا کے کاموں کی جگہ دنیا کو رکھا، آخرت کے کاموں کی جگہ بھی وہی دنیا کو لا کے ٹھونس دیا۔ اب بستر سے اٹھ کر بستر میں جانے تک بس کام 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 کام، کھولو کا بیل بنا ہوا ہے، اللہ کا بندہ نہیں بنا ہوا ہے۔ آپ کے کام میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی محنت میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی جیسا پھرتی میں کوئی شک نہیں ہے، آپ برابر محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ محنت کا رخ صبح سے شام تک 24 گھنٹے صرف کام کام، دنیا دنیا کے لیے ہے۔ اگر ایمان والا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ 3 اوقات میں سجدہ کرنا حرام ہے، اور جی صاحب سورج نکلتے وقت میں، وہ کون سے وقت نکلتا ہے، کتنا وقت مکروہ ہے، سورج کے زوال کے وقت میں، زوال کب ہوتا ہے، کب وہ ٹائم ختم ہوتا ہے، سورج کے غروب کے وقت میں، غروب کا وقت کب ہوتا ہے، کیونکہ یہ 3 اوقات سجدہ کرنے کی ممانعت ہے۔ فرما کہ یہ 3 اوقات شیطانی اوقات ہیں، ان میں سجدہ نہیں کرنا، نماز پڑھو گے ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ جیسا فرما کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں روزہ نہیں رکھنا، اللہ کی میزبانی کے ہے، روزہ رکھو گے گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا، نہ وہ ایام معلوم، نہ یہ گھڑیاں معلوم، پھر ہم کیسے نمازی ہیں، مسجد کیسے آباد ہوگی؟ آپ بتائیے۔ ہماری باتیں کڑوی ہیں، لیکن آپ بتائیے مسجد کی ویرانی کا یہ سبب، اس کا کیا حل ہے؟
باپ 55 سال کا، بچہ 24 سال کا، بیوی 45 سال کی، بیٹیاں جی صاحب داماداں ہیں، کسی ایک کو بھی فجر کا وقت ہے یا ختم ہو گیا کیا ہے کہ میرے کیا معلوم، میرے کیا معلوم، میرے کیا معلوم، میرے کیا معلوم. کیوں؟ نماز کا اگر اہتمام ہوتا وقت کا بھی اہتمام ہوتا. یہ دوسری وجہ. تیسری اور آخری وجہ، تیسری اور آخری وجہ یہ ہے، پیچھے والے سن رہے ہیں؟ ذرا سنیے ذرا. یہ میں اس لیے بولتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ امانت ہے میرے پاس. اگر میں نہیں کہوں گا اللہ کے پاس میری گردن ناپی جائے گی. مجھے معلوم ہے کہ میں یہ بولنے سے میری کوئی تنخواہ میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، میرے کو کوئی شاباشی دینے والا نہیں ہے، بلکہ الٹا تو لوگاں پیچھے سے بول کو جاتے ہیں اتنی دیر نماز پڑھائے تو کیسا بول. نہیں، میرے کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بولتا ہوں اس واسطے کہ میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے. مجھے اس لیے یہاں نہیں کھڑا کیا گیا، میرے 4 پیر ہیں 5 ہاتھ ہیں، اس لیے نہیں کھڑا کیا گیا. آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں میں، آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں میں، آپ کے جیسا پھرتیلا نہیں ہوں، لیکن اس لیے کھڑا کیا گیا. دین کی امانت ہمارے اساتذہ نے جو ہم کو سونپی ہے وہ امانت ہم آپ تک پہنچائیں گے. طوعاً و کرہاً، آپ قبول کریں نہ قبول کریں، سننا چاہے نہ سننا چاہے، ہمارا فرض ہے پہنچا دینا. تیسری وجہ ہمارے مساجد کے ویران ہونے کی. پہلی وجہ سمجھ میں آ گئی نا، گھروں میں نماز کی تربیت کا نظام ختم ہونے کے قریب میں ہے الا ماشاءاللہ. دوسرا، دنیاوی مصروفیتوں کو ہم نے آخرت کے کاموں پر ترجیح دی، جس کی وجہ سے دنیا کے کام تو چل ہی رہے ہیں، فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. جی صاحب، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر 24 گھنٹے 12 گھنٹے کا آپریشن کر رہا، اس آپریشن کے اندر 2 منٹ 3 منٹ بیڑی کاڑی کے لیے، چائے کے گھٹ کے لیے، یہ سب ضروری پیشاب کے لیے نکال لیتا ہے. اور ہم ہیں کہ اپنے کاروبار میں سے 5 منٹ 4 رکعت کے واسطے، 3 رکعت کے واسطے، 2 رکعت کے واسطے، اس میں سے 5 منٹ نہیں نکال سکتے. اللہ بے نیاز ہے مول صاحب، اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے مول صاحب. اللہ کو ہم سجدہ کریں کیا اللہ میں بڑا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا، اللہ اللہ ہے. تیسری وجہ سنو، مسجدوں کے ویران ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے، ہم نے مسجدوں میں آنے کو، حاجی صاحب، ہم نے مسجدوں میں آنے کو اختیاری سمجھا. میں کتابی الفاظ بول رہا ہوں. اختیاری کا مطلب ہمارے کو جی صاحب چوائس ملا ہے، کرے تو کرو نہیں تو نہیں، اس کو بولتے ہیں اختیاری. کیا سمجھے ہم؟ مسجد میں آنا ہمارے اختیاری جی صاحب عمل ہے. جانا ہے تو جاؤ، نہیں جانا رہے تو ارے بولو نا جی نہ کو جاؤ. اس واسطے یہ جو غلط فہمی ہماری کھوپڑی میں بیٹھی ہوئی ہے نا، گئے تو بھی چلتا، نہیں گئے بھی تو وہاں تو گتے دارہ ہے نا، امام صاحب کی شکل میں، مؤذن صاحب کی شکل میں، کوئی بھی نہیں گئے تو وہ گتے داران تو پڑھ لیتی، پورے محلے کی طرف سے اللہ اکبر، ختم، خلاص ہمارا بیڑا پار ہے. مہینے کتنے پیسے پھینکتے نا منہ پہ مؤذن آیا تو چندے کے، پورا گتے داری اس کے نام ہے، سب کے نام آلو، جس کے نام آلے اللہ اکبر کو نماز پڑھو، پیڑا چلے گا ختم. ہم مزے سے غراٹے لیتے رہیں گے. یہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں آنے کے عمل کو ہم نے کیا سمجھا؟ ارے بولو، اختیاری سمجھا. یہ جو غلط فہمی ہے نا، اختیاری ہے، اختیاری نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، آنا پڑے گا. دیکھو اذان تو سب کو آتی ہے نا بھائی، الحمدللہ. اذان نہیں آئی تو اذان سیکھ لینا. اذان ہر مسلمان، اذان بھی دینے آنا، نماز بھی پڑھانے آنا، نماز پڑھنے بھی آنا. کب کیسا موقع آتا نہیں بول سکتے. اس واسطے کبھی بھی ہم نماز کے بارے میں پیچھے نہیں رہنا. یہ نہیں سمجھنا میں پینٹ پہن کو ہوں نماز کیسا ہوں. تو کیا بھی رہے، کپڑے نے بھی رہے تو بھی نماز پڑھ سکتا. تو
تیرے اوپر ایسے حالات آ گئے, کپڑے نہیں ہیں, کوئی تم چھین لیا تو بھی نماز پڑھنے کا کیسا پڑھنا ہو, طریقہ ہے اس کا, بہرحال پڑھنا. اذان تو سب کو آتی نا الحمدللہ. اذان میں 2 کلمے ہیں, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. اذان کے بارے میں ہماری غلط فہمی یہ ہے سلیم بھائی, اذان کے بارے میں ہماری غلط فہمی یہ ہے, ہم سمجھ رہے ہیں اذان اعلان ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ اذان اعلان ہے, یہ غلط فہمی ہے. اعلان کا کیا مطلب؟ وہ ریلوے اسٹیشن میں ٹرین آنے سے پہلے گھنٹی مارتا نہیں مارتا, یہ کیا ہے یہ؟ ارے بولو, اعلان ہے کہ ٹرین آ رہی ہے, آنے کا وقت ہو گیا. مدرسے کے اندر پریڈ ہوتے ہی ٹن ٹن بجاتے, یہ ٹن ٹن کیا ہے؟ یہ اعلان ہے جی کہ پریڈ بدلنے کا وقت ہو گیا. ہم نے اذان کو اعلان سمجھا, ہم نے اذان کو کیا سمجھا؟ اعلان سمجھا, جبکہ اذان اعلان نہیں ہے. یہی تو غلط فہمی ہے ہماری. اذان اعلان نہیں ہے بلکہ اذان اللہ کا بلاوا ہے, بلاوا. اس کو موٹی جی صاحب ادبی زبان بولتے ہیں دعوت. اب ہم کیا کریں گے, ہمارا دماغ ایسا سڑ گیا ہے, دعوت بولتے ہیں خالی دیکھا ذہن میں آتی, کوئی دوسرا آتا ہی نہیں. اس واسطے وہ لفظ میں استعمال نہیں کیا. دعوت کا مطلب دیکھا نہیں, دعوت کا مطلب ارے بولو سامنے بیٹھنے والے تو کم سے کم بولنا, بلاوا. اذان اللہ کے دربار کا کیا ہے؟ حیا, آؤ نماز کی طرف. یہ آؤ اعلان ہے, بلاوا ہے. تم بولو جی اردو میں, ارے پیچھے والے بولو, بلاوا ہے, اعلان ہے. کیا غلط فہمی ہے ہماری, ہم نے اذان کو اعلان سمجھا, اس لیے سمجھ رہے ہیں گئے تو بھی چلتا. تم نہ نہیں بولتے ہو, تم لوگ پیچھے بٹھانا اچھا ہے. گئے بھی تو چلتا, نہیں گئے بھی تو چلتا, کیونکہ اذان کیا ہے؟ اعلان ہے. جبکہ اذان اعلان نہیں ہے, کیا ہے؟ بلاوا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے, چچا دعوت دیے نہیں گئے تو, ممانی دعوت دیے نہیں گئے تو, جی صاحب فرینڈ دعوت دیا نہیں گئے تو, پڑوسی دعوت دیا نہیں گئے تو, کیا سمجھیں گا بول کو کیسا بھی ہے تو جائیں گا. جب فرینڈ کی اتنی اہمیت ہے, چچا ممانی کی اہمیت ہے, گھر کی کاچ کاچ کی اہمیت ہے, شرم ہے کچھ. شہنشاہوں کے شہنشاہ, احکم الحاکمین, سب سے بڑا محسن اللہ کی طرف سے حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, آجا کامیابی کی طرف, آجا نماز کی طرف. آجا کے الفاظ کھرے الفاظ ہیں, اس میں کوئی ڈکشنری لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. صاف بتا رہی ہے اذان اعلان نہیں ہے بلکہ اذان بلاوا ہے. اور بلاوا کس کا؟ ایرے خیرے نہ تو خیرے کا نہیں ہے, بلاوا کس کا ہے؟ احکم الحاکمین کا ہے. کیا مقدر ہیں تیرے, کیا مقدر ہے میرے, کیا نصیبہ ہے ہم کا جی قادر مطلق کی طرف سے, جس کے قبضے میں ہماری سانسیں ہیں, چاہے تو جھٹکا دے دے, چلتی سانس کو رکتا کر دے, یہ سب بولتی زبان کو بند کر دے, جس کے ہاتھ میں یہ سب ہماری زندگی کی باغ ڈور ہے, وہ بلا رہا ہے. اور ہم ہیں کہ نخرے کر رہے ہیں اور یہ کریں نہیں میرے کو کام ہے, میں بزی ہوں, میرے کو مصروفیت ہے, اللہ نہیں دیکھ رہا کیا, یہ سب ذمہ داریاں ہیں. یہ سب رونا شیطانی بہکاوے تو ہو سکتے ہیں, اللہ کے پاس یہ عذر لنگ نہیں چلنے والا. ہم نے مسجد میں آنے کو اختیاری سمجھا, سب سے بڑی غلطی ہے یہ, اختیار نہیں ہے صاحب. صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ صحابہ کا عام مزاج, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں, یعنی صحابی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں, تو صحابی کا زمانہ کون سا زمانہ ہے معلوم؟ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ سرکار فرما رہے ہیں جس زمانے میں میں ہوں سب سے بہترین زمانہ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم,
پھر میرے بعد والا زمانہ جو مجھ سے ملا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں دور صحابہ. اس کے بعد دوسرا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ. بس یہ 3 دور کو سرکار نے فرمایا سب سے بہترین اور خیر کا زمانہ، سرکار کے موجود ہونے کا زمانہ سب سے بہترین، صحابہ کا دور سب سے بہترین، تابعین کا دور سب سے بہترین. اور ابن مسعود صحابی ہیں، صحابی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں یعنی صحابہ کے دور میں کیا فرما، ہمارے زمانے میں جماعت کی نماز کے ساتھ صرف وہی آدمی پیچھے رہ جاتا جو کھلم کھلا منافق تھا، ورنہ بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد تک آ سکتا ہے، آ کر مسجد میں شریک ہو جاتا جماعت. صحابہ کا مزاج تھا بیماری ہو، مصروفیت ہو، کام کاج ہو، لیکن نماز کے اندر حاضری. کیوں؟ مسجد کی ویرانی کا سبب ہماری عدم موجودگی نہ بننا، ہمارا وجود مسجد کو آباد کرنے والا بننا. پھر قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ، ہم کیا سمجھ رہے ہیں عرش لگا لینے سے نبی کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا، ڈی جے لگا دینے سے نبی کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا، جھنڈے پھہرانے سے جی صاحب نبی کا حق ادا ہو جائے گا. ارے عقل سے پیدل اگر عرش لگانے سے پیغمبر کی محبت کا حق ادا ہوتا، صحابہ سب کے سب رنگوں کے اندر ڈوب جاتے ہیں. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بہترین رنگ اللہ کی اطاعت کا رنگ، بہترین رنگ اللہ کی فرما برداری کا رنگ. یہ رنگ اصل ہے. یہ دکھاوے کے عرش لگا کے ناچنا، یہ صاحب جو ہے پٹیاں بن لینا، جھنڈیاں لہرا لینا، یہ نبی کی محبت کا حق نہیں ہے. آ کے دیکھ پیغمبر کی محبت کا حق یہ ہے. مرض الوفات میں ہے، ڈبل جی صاحب آپ کو بخار ہے، صحابی ہاتھ لگا رہے، ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا کہ اللہ کے رسول اتنا ٹمپریچر ہے آپ کو. نبی نے فرمایا تم میں 2 آدمیوں کو جتنا ٹمپریچر ہوتا ہے اتنا ٹمپریچر مجھے اکیلے کو ہوتا ہے. آج کے زمانے میں 104-5 بخار آ گئی، بس اس سے زیادہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا. گویا کہ سرکار کو 210 ٹمپریچر کا بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، ہم برداشت نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرض کی حالت میں پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، 2 آدمیوں کے سہارے نماز ہو رہی ہے مسجد میں، ابو بکر مصلی پر ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، سرکار 2 صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھیں رکھ کر مسجد کے اندر گھسیٹتے ہوئے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتایا تمہارا نبی مسجد میں آنا، مسجد میں آنا اور نماز میں شریک ہونا تمہارا نبی اس کو پسند کرتا ہے. اور ہم اذان کے وقت میں عرش لگا کے ناچیں گے، اذان کے وقت میں ڈی جے بجائیں گے، اذان کے وقت میں جی صاحب جو ہے جھنڈیاں لہرائیں گے اور یہ سمجھیں گے ہم نے حق ادا کر دیا. میرے باپ کا کچھ نہیں جاتا، مت کرو، ناچو کودو، دنیا ایسے ہی لات مارے گی تم کو. آج قوم کاٹی جا رہی ہے محض اس وجہ سے کہ ہم نے پیغمبر کے دین کے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا. مسجدیں ویران ہیں، ہم نے مسجد میں آنے کو اختیاری سمجھا. اختیاری نہیں ہے، اختیاری ہوتا پیغمبر اتنے بیمار ہیں، آپ کو اختیار تھا گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ مسجد میں آ کر بتایا آنا پڑے گا. نابینا صحابی ہے، پیغمبر کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر دور ہے، نابینا ہو، اندھیرے میں فجر میں عشاء میں نہیں آ سکتا. حضور نے فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول سنتا ہوں. تو نبی نے فرمایا فعجب، تب تو آنا پڑے گا. نابینا ہوں آنا پڑے گا، لانے والا کوئی نہیں، آنا پڑے گا. کیا بتا رہی؟ مسجد میں آنا جی صاحب اختیاری نہیں ہے، بھائی چوائس نہیں ہے، تمہاری مرضی، ہم آئے تو آتے، نہیں آئے تو نہیں آتے، تمہاری چوائس پر موقوف نہیں ہے، آنا پڑے گا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. دین کھیل تماشوں کا نام نہیں ہے، دین اس کا نام ہے،
شریعت اس کا نام ہے۔ پیغمبر ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ان چیزوں سے نہیں جو ہم نے خرافات جی صاحب بنا کر رکھے ہیں۔ نوجوانوں، آج مسجدیں پکار رہی ہیں ہم سے اور ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہے زبان حال سے، مجھے ویران کرنے والوں تم بھی آباد نہیں رہ سکتے، اللہ کا گھر برباد کر کے تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ آج عہد کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ سب سے پہلی فکر، سب سے پہلی محنت کہاں کریں گے؟ گھر میں تربیت کے عنوان سے کریں گے۔ نماز کا وقت ہو جائے وضو کرنے میں لگ جاؤ، نازا ہو جائے کپڑے بدلنے میں لگ جاؤ، جی صاحب نماز کا وقت ہو جائے مسجد کو آنے کے لیے بول کے آؤ، مسجد کو جا رہا ہوں، نماز کو جا رہا ہوں، تاکہ گھر کی عورتوں کو بھی احساس ہو، گھر کے بچوں کو بھی احساس ہو، بہو بیٹیوں کو بھی احساس ہو، باپ کوئی کام کے لیے نہیں جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ کیا کرنا مول صاحب؟ گھر کی عورت نماز نہیں پڑھتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ تو گھر میں یہ بول کے نکل، میں مسجد کو جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا، پڑھ بول کے مت بول، پڑھ بول کے بولے گا لڑائی ہوگی، بلکہ یہ کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور پڑھ بول کے بولے کو اتنی ہمت بھی کہاں ہے جی ہمارے کو؟ بکے ہوئے بکاؤ مال ہے، 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے جوڑے کے رقم میں لے کو، یہ سب بک گئے، سو ہے ہمارے کن کہاں اتنی طاقت بولنے کی؟ ہاں ہم خود پڑھنے جا رہا ہوں بولیے، بس 1 دن 2 دن 3 دن کا بولا ہوا خود ان کو ترغیب دے گا، آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں، وہ خود بھی مصلی بچھا کر روئے گی۔ جب بچے دیکھیں گے کہ میری اماں رو رہی ہے، میرا باپ مسجد میں رو رہا ہے، یہ بچے گانجا پی کے اپنی صحت کو برباد نہیں کریں گے، بلکہ یہ بچے بھی جانیں گے کہ رزق ملتا ہے محنت کے بعد میں، ہدایت ملتی ہے اللہ کے سامنے جھک جانے کے بعد۔ رزق کے اڈے تو معلوم ہے، ہدایت کے مرکز نہیں معلوم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قباء میں پہلا قدم رکھا، مدینہ منورہ میں پہلا قدم رکھا، اسلامی سماج کی تعمیر اور تشکیل کی، اور سب سے پہلے اسلامی سوسائٹی بنایا، تو سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر کی، اور مسجدیں آج ویران ہیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کا تقاضا یہ ہے، ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین کا فہم نصیب فرمائے، اللہ کے رسول کی محبتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ تیرے گھر کی حاضری مقدر فرما، دنیا کے بہانوں کی وجہ سے ہم تیرے گھر سے آنے سے رک رہے ہیں، اے اللہ تیرا احسان ہے، اس کے باوجود برابر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔